بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسواک کے ساتھ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کی تلاوت پر اصرار کرتا ہے، اتلو آیتن اتلو آیتن اتلو آیتن جنہوں استا کا بالسواک، تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اصرار کرتا ہے قرآن کے مزید پڑھنے پر۔ یہ وعدہ صرف مسواک کے ساتھ ہے، یہ وعدہ صرف معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کی ایک سنت تلاوت کے عمل کو بڑھا دیتی ہے، تلاوت کے عمل کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر برش سے آپ دانت صاف کریں گے، دانت صاف ہو جائیں گے، دنیا میں کسی کو کے لیے کسی کی ہمت نہیں دنیا میں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جو کام مسواک سے ہو سکتا ہے برش سے بھی ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو جب ایک مسواک کا بدن نہیں تو جس کام کے نبی کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، تم یہ کہو کہ بھائی دین کو پہنچانے کے لیے ایک طریقہ تھوڑا ہی ہے، اور بھی راستے ہیں، اب تو اور بھی سہولتیں ہو گئی ہیں، اب تو اور بھی سہولتیں ہو گئی ہیں۔ ایک چینل اسلام کا ہو جس سے اسلام پھیل جائے دنیا میں، یہ جب ساری امت مل کر مسواک کا بدل نہیں لا سکتی تو جو نبوت کا اصل کام ہے دعوت اللہ، اس کا بدل کہاں سے لا سکتی ہے؟ سوچو تو صحیح۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح ہر ضرورت کا، ہر عبادت کا سنت پر لانا ضروری ہے، اسی طرح دعوت اللہ کو بھی سنت پر رکھو، دعوت کو بھی سنت پر رکھو، دعوت کو بھی سنت پر لاؤ۔ دعوت کی سنت یہ ہے، دعوت کی اصل سنت یہ ہے خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو۔ دعوت کی سنت یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دو، دعوت کی اصل سنت یہ ہے خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو، اصل سنت یہی ہے۔ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس لیے کہ امر معروف و نہی منکر یہ دونوں ایسے فریضے ہیں کہ جب تک اس فریضے کو مسلمان ادا نہیں کرے گا ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے پر ہے۔ سنو توجہ سے بات، ایمان کی تکمیل امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے پر ہے، اور اس کے فریضے کا ادا کرنا یہ نہیں کہ آپ کتاب میں اوامر بھی لکھ دیں، نواہی بھی لکھ دیں، یا آپ اخبار کے اندر ایک کالم دے دیں جس میں امر معروف اور نہی منکر کی حدیثیں لکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں نے دعوت دے دی۔ سنو میری بات توجہ سے، نہیں، کیونکہ جس طرح عبادت ایک عملی فریضے کا ادا کرنا ہے، جسے عبادت ایک عملی فریضے کا ادا کرنا ہے جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، جلسہ ہے، ان ساری حرکات کو اپنے بدن سے کرنا اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ایسے ہی دوسروں کو جا کر بھلائی کا حکم کرنا، ان کو برائی سے روکنا، یہ دعوت کے فریضے کا ادا کرنا ہے، یہ دعوت کے فریضے کا ادا کرنا ہے۔ سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں، جیسے نماز کے لیے بدن کا استعمال عبادت ہے، اس طرح دوسروں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانے کی محنت کرنا دعوت ہے۔ مسلمان کے بدن کا جس طرح عبادت کے لیے کوئی متبادل نہیں، دعوت کے لیے بھی کوئی اور متبادل نہیں ہے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر مسلمان اپنے بدن کو استعمال نہیں کرتا دعوت کے لیے اور خارجی چیزوں کے استعمال کو دعوت کی ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھتا ہے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے کہ عملی سرمایہ انسان ہے، عملی سرمایہ صرف انسان ہے۔ خارجی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ قلم ہے، چاہے وہ نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں، چاہے مختلف قسم کے چینل اور مختلف قسم کے اس زمانے کے جدید آلات ہیں،
یہ عملی سرمایہ نہیں ہے، عملی سرمایہ نہیں ہے۔ عملی سرمایہ صرف جس میں انسانی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی؟ اتنی بات تو عقل قبول کر رہی ہوگی۔ عملی سرمایہ صرف انسان ہے، عملی سرمایہ صرف انسان ہے، خارجی کوئی بھی چیز عملی سرمایہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے خارجی چیز پر عمل کو موقوف نہیں کیا۔ سنو، جس کے پاس مال نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، جس کے پاس مال نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، خارجی چیز ہے۔ جس کے پاس مال نہیں اس پر حج فرض نہیں، کیونکہ مال کیا ہے؟ خارجی چیز ہے۔ ہاں نماز اور روزہ سب پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پر نماز فرض نہیں، کیوں؟ آپ بیمار ہیں کہ نہیں، بیمار والی نماز پڑھو۔ نماز آپ کے بدن سے متعلق ہے، کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو۔ فقر میں ہو تب بھی نماز روزہ فرض ہے، لاکھوں میں اور کھانوں میں ہو تب بھی روزہ فرض ہے، بیمار ہو تب بھی نماز فرض ہے، ننگے ہو بالکل کپڑا نہیں ہے تب بھی نماز فرض ہے، تب بھی نماز فرض ہے۔ ننگے کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ تم نماز ایسے پڑھو، یہ نہ کہا کہ تمہارا کپڑا نہیں تم پر نماز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز خارجی چیز پر موقوف نہیں، نماز بدن کے استعمال کا نام ہے۔ بس میں ایسے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے۔ خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو۔ یہی اس فریضے کی ادائیگی کا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی ذات سے سارے کام کر رہا ہے، اپنی ذات کی درستگی میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی مشغول ہے اپنے نفس کی اصلاح میں، اپنی نفس کی اصلاح میں مشغول ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، تو علماء نے لکھا ہے اپنی ذات کی درستگی کا فکر اور دوسروں کو دعوت نہ دینا، اس سے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سوچو تو صحیح، دوسروں کو اگر دعوت نہیں دیتا، اپنی ذات سے سارے عمل کرتا ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، دوسروں کو منکر سے روکنا ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ دوسروں کو دعوت دینا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اپنے ایمان میں کمال چاہتے ہو، دوسروں کو دعوت دو۔ اور میں نے ایسا عرض کیا کہ دعوت دینا یہ نہیں کہ کسی ریسے پیغام پہنچا دو، اس لیے کہ خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں، بدن کا استعمال مجاہدہ ہے، بدن کا استعمال مجاہدہ۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دعوت کو بھی سنت پر لاؤ، دعوت کو سنت پر لاؤ۔ سنو غور سے، دعوت کو سنت پر لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرتیں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے دعوت پر ہیں۔ اس زمانے کے طریقوں پر غیبی نصرتیں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس زمانے کے طریقوں پر غیبی نصرتیں کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میں شروع سے عرض کر رہا کہ نصرت اتباع سنت کے ساتھ ہے، نصرت اتباع سنت کے ساتھ ہے، نصرت اتباع سنت کے ساتھ ہے۔ اور آلات اور ذرائع سے دین کو پھیلانا یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نہ یہ اس پر کوئی نصرت ہے اور نہ اس میں تربیت ہے۔ اور یہ بھی آدمی ذہن میں رہے کہ کسی ذریعے سے دین کی بات کا پھیلا دینا یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہرگز نہیں، ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بھی خیال نہ رہے کہ بھئی ہم نے تو بات لکھ کر پھیلا دی تھی، پہنچ گئی سب تک، نہیں، کیونکہ جب آدمی اپنے محنت سے اور مجاہدے سے بات کو پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کا پہنچانا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اپنے ذمہ لے لیتے۔ سنو غور سے،
اللہ آباد کا پہنچانا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز میں مدینہ منورہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ کہاں ساریہ، کہاں ان کی جماعت؟ اور حضرت عمر فرما رہے مدینہ منورہ میں جمعہ کے خطبے میں، یا ساریہ الجبل، وہاں جمعہ کے وہاں میدان میں حضرت عمر کی آواز سب نے سنی، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں حضرت عمر پتہ نہیں کیوں بہک گئے خطبے میں، جمعہ کہاں ساریہ یہاں، کہاں اس کی جماعت؟ اور حضرت عمر جمعہ کی خطبے میں کہہ رہے یا ساریۃ الجبل۔ اللہ نے آواز پہنچا دی۔ ایک صحابی جن کا بیٹا مشرکین کی قید میں تھا اور اندھیری کوٹری میں اس کو قید کیا ہوا تھا، انہیں فکر ہوتا تھا کہ میرے بچے کی نماز کا کیا ہوگا، مشرکین کی قید میں ہے، جیل میں ہے، اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو یہ صحابی مدینہ منورہ میں اذان پر کہا کرتے تھے کہ بیٹے